شے اس پر آ رہی ہے اسے وہ سمجھے میرے رب کے اذن کے بغیر نہیں ہے، اور میرا رب، میرا مولا، میرا دوست، میرا ولی، میرا خیر خواہ، یقیناً اس میں کوئی نہ کوئی خیر ہے، چاہے بظاہر پتھر لگا ہے مجھے، لیکن میرے رب کی اجازت کے بغیر تو نہیں لگا۔ لہذا انسان کے اندر اگر تو میں یہ کہوں اس نے مارا، وہ غصہ اور سارا انتقام کے جذبات، قرآن مجید کا بھی راستہ دکھاتا ہے کہ غلط کاروں کو سزا بھی ملنی چاہیے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، لیکن ایمان کا جو نفسیاتی نتیجہ نکلنا چاہیے اسے کہتے ہیں صوفیہ کی اصطلاح میں راضی برضائے رب۔ جو ہوا ہے میرے رب کے حکم سے ہوا ہے، میرے رب کے اذن سے ہوا ہے، تو بہت خوبصورتی کے انداز میں کہا ہے مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک مرتبہ جیل میں گئے، ایک بچی بیمار ہوئی، فوت ہو گئی، پیرول پر رہا ہوئے تدفین کے لیے۔ دوسری مرتبہ گئے، دوسری بچی اسی بیماری میں، جیل سے خط لکھا ہے منظوم نظم کی شکل میں، تیری صحت ہمیں منظور ہے لیکن اس کو نہیں منظور تو پھر ہم کو بھی منظور نہیں۔ یہ ہے راضی برضائے رب۔ اکبر الہٰبادی کہتے ہیں رضائے حق پہ راضی رہ، یہ حرف آرزو کیسا یوں ہو جائے، یوں ہونا، تم ہو کون؟ Who are you؟ رضائے حق پہ راضی رہ، یہ حرف آرزو کیسا، خدا خالق، خدا مالک، خدا کا حکم، تو کیسا؟ Who are you؟ اگر آپ اللہ کی رضا پہ راضی نہیں ہے، گویا کہ فرکشن ہے آپ کے اور اللہ کے درمیان۔ یا تو یہ کہیے کہ کسی اور کو اختیار حاصل ہے کچھ کرنے کا، وہ تو آپ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے وصایا پڑھیے، اپنے بچے کے لیے جو انہوں نے نصیحتیں لکھی ہیں، لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ، فی الحقیقت فاعل حقیقی سوائے اللہ کے کوئی نہیں، مؤثر حقیقی سوائے اللہ کے کوئی نہیں۔ زہر نہیں مار سکتا اگر اللہ کا اذن نہ ہو، آگ نہیں جلا سکتی اگر اللہ کا اذن نہ ہو، اور نہیں جلایا اس نے حضرت ابراہیم کو، یا نارو کونی بردن وسلام علی ابراہیم۔ نوٹ کر لیجیے اس بات۔ ایمان کا تقاضا یہ کہ کسی شے میں کوئی تاثیر بغیر اذن رب نہیں۔ یہی وجہ ہماری بڑی بوڑھیاں جب بچوں کو دوائیں پلاتی ہیں، وہ شیشی کو ہلا بھی رہی ہیں، پلا بھی رہی ہیں، کہتی کیا ہے؟ دیکھیں ایمان، یہ ایک لفظ میں ایمان بھلا ہوا ہے، اللہ شافی، اللہ کافی۔ دوا میں دے رہی ہوں لیکن اللہ کافی ہے، اللہ شافی ہے، شفا دوا میں نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ میں۔ یہی تو ایمان ہے ہمارا۔ لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ۔ اسی کو اقبال نے، خیر میں نے آپ کو مولانا محمد علی جوہر کا شعر سنا دیا اور اکبر الہٰبادی کا، لیکن اقبال کا جو مقام ہے، برو کشید سے پیچا کے ہست و بود مرا، چلک دہا کے مقام رضا کشود مرا۔ یہ جو مقام رضا ہے اس نے تو میرے سارے عقدے حل کر دیے۔ یہ پیچ و تاب، یہ کیوں ہوا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، کاش میں یہ کرتا، کاش اس طرح ہو جاتا، اس سارے چکر سے آدمی کو نجات ملی۔ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، جو اللہ نے چاہا وہ ہوا اور جو اللہ نہیں چاہتا تھا وہ ہو سکتا ہی نہیں تھا۔ بات ختم۔ کس قدر اطمینان، کس قدر سکون۔ یہی وجہ ہے کہ ایمان کا اصل حاصل امن ہے، امن۔ سورہ انعام میں سوال کیا گیا ہے کہ ایک طرف مشرک ہے، ایک طرف موحد ہیں، ای الفریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون، ان دونوں میں سے امن کا کون مستحق ہے، دلی اطمینان اور سکون کس کو ملے گا؟ فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو ایمان لائیں اور اس ایمان میں کوئی شرک کی آمیزش نہ ہونے دیں، کوئی اور فاعل ہے ہی نہیں، فاعل حقیقی اللہ کے سوا کوئی نہیں، مؤثر حقیقی اللہ کے سوا کوئی نہیں، اگر اس کا یقین ہو جائے تو امن ہی امن ہے۔ میرے ساتھ جو کچھ ہوا وہ تو میں، اس میں ایک درویش کا واقعہ بھی آتا ہے بڑا پیارا، وہ کہتا جا رہا تھا جو رب کرے سو ہو، جو رب کرے سو ہو، جو رب کرے سو ہو۔ ایک آدمی نے اٹھا کے پتھر مارا، لگ گیا اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اب وہ پوچھتا مجھے کیا دیکھ رہے ہو، جو رب کرے سو ہو؟ کہنے لگا مجھے تو پتھر جو ہے رب کے مارے ہی لگا ہے، میں دیکھ یہ رہا تھا بیچ میں کس کا منہ کالا ہوا ہے۔
تم نے اپنے لیے جو کمائی کر لیا وہ کر لی. مجھے پتہ نہیں لگ سکتا تھا اگر رب نہ چاہتا. مجھے لگا ہے تو اللہ کے حکم سے لگا ہے. لیکن یہ کہ تم نے جو اپنے لیے کمائی کر دی تھی وہ کر لی. ما صاب من مصیبت، نہیں پڑتی کوئی پڑھنے والی کوئی مصیبت الا باذن اللہ، مگر اللہ کے اذن سے. ومن یؤمن باللہ، اور جو کوئی اللہ پر ایمان رکھتا ہے حقیقتاً، یہدی قلبہ، اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے. کس بات کی؟ راضی برضا، اللہ کی رضا کے ساتھ راضی رہنا. یہ مضمون سورہ حدید میں بھی آیا ہے ذرا وضاحت کے ساتھ. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبراها ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تاسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. کوئی مصیبت نہیں آتی نہ تمہاری جانوں میں نہ زمین میں، نہ بڑے پیمانے پر نہ انفرادی سطح پر، مگر یہ کہ وہ پہلے سے ایک کتاب میں لکھی ہوئی موجود ہے اس سے قبل کہ ہم اسے ظاہر کریں. اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے. نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، جو چیز تمہارے ہاتھ سے جاتی رہے اس پر رنج نہ کیا کرو. وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور جو اللہ تمہیں دے دے اس پر اترایا نہ کرو. اس لیے کہ یہ ساری چیزیں امتحان کے لیے ہیں، آزمائش کے لیے. کبھی وہ دے کر آزماتا ہے، کبھی چھین کر آزماتا ہے. دے کر آزماتا ہے شکر کرتا ہے کہ نہیں، چھین کر آزماتا ہے کہ صبر کرتا ہے کہ نہیں. لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کو گالیاں دینی شروع کر دیتے ہیں. نہیں، صبار شکور، ایک طرف صبر ایک طرف شکر، یہ دونوں مل کر ایک تصور مکمل ہوتا ہے. جیسے تسبیح اور حمد، اسی طرح صبر اور شکر. اگر کوئی تکلیف آئی ہے، کوئی مصیبت آئی ہے، کوئی ایسی شے ہے کہ جو ناپسندیدہ ہے، صبر. اللہ نے دیا ہے، شکر. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تو ہر چیز کا علم رکھتا ہے. ظاہر بات ہے اس کے علم کے بغیر کچھ ہے نہیں ہو رہی، اور اس کے علم سے ہو رہی ہے تو اس میں خیر ہے، چاہے مجھے نظر نہیں آ رہا خیر. ہم شارٹ سائٹڈ ہیں، ہم دیکھ نہیں سکتے. ہمیں تو فوری طور پر یہ چیز پلیزنٹ ہے، یہ ان پلیزنٹ ہے، یہ خوشگوار ہے، یہ ناخوشگوار ہے. یہ ہے نا ہمارا احساس. تمہیں کیا پتا جو خوشگوار ہے اس کے پیچھے کیا چیز چلی آ رہی ہے؟ یہ شوگر کوٹڈ تھی، اس کے اندر زہر تھا، تمہیں نہیں معلوم. اور جو شے ناگوار تھی یہ تمہارے لیے دوا ہے تمہاری بیماری کی، تمہیں نہیں معلوم. جیسے سورہ بقرہ میں فرمایا آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وآسان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. ہو سکتا ہے لوگوں تم کسی شے کو ناپسند کرو درا حالے کہ اسی میں تمہارے لیے خیر ہو، اور ہو سکتا ہے تم کسی شے کو پسند کرو حالانکہ اسی میں تمہارے لیے شر ہو. اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. یہی وجہ ہے کہ حضور نے صحابہ کو جو دعا استخارہ سکھائی ہے، صحابہ فرماتے ہیں ایسے سکھائی جیسے ہمیں حضور نے قرآن سکھایا. اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب. تو جانتا ہے، میں نہیں جانتا. مجھے یہ چیز اچھی نظر آ رہی ہے، لیکن اے اللہ تیرے علم میں اگر یہ میرے لیے اچھی ہے تو میرے لیے آسان کر دے اور میرے لیے اس کا راستہ کھول دے. اور ایک ہے مجھے بری لگ رہی ہے، لیکن اے اللہ اگر تیرے علم میں وہ میرے لیے خیر ہے تو اس کو بھی میرے لیے جو ہے آسان کر دے. یہ ہے اللہ کے حوالے، جس کو ہم کہتے ہیں تفویض الامر الی اللہ. اللہ کے حوالے کر دیا کہ تیرے سپردم بے تو آیا خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا. تو یہ دو چیزیں مل کر راضی برضا اور سپردم بے تو آیا خیش، یہ دونوں چیزیں پہلا نفسیاتی ثمرہ ہے، پھل ہے ایمان کا. اگلا آئیے، اب جو ہمارے اعمال صادر ہوتے ہیں، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم. اب تمہارے ہاتھ سے کوئی ایسی حرکت نہ ہو جو اللہ نے جس کو منع کیا ہو. تمہارے وجود سے صادر ہونے والے جملہ اعمال و افعال اطاعت خداوندی اور اطاعت رسول کے سانچے میں ڈل کر آئے. مجھے فانی کا شعر یاد آ گیا اس ترکیب پر، فانی تیرے عمل ہمتن جب ہی صحیح سانچے میں اختیار کے ڈھالے ہوئے تو ہے. تمہیں کچھ احساس تو ہوتا ہے کہ میں اپنی مرضی سے کر رہا ہوں، چاہے یہ جبری جب ہو. اسی طرح جو میرے وجود سے خارج ہو وہ اطاعت خدا اور اطاعت رسول کے سانچے میں ڈل کر آئے. اگر یہ بات نہیں تو ایمان کہاں ہوا پھر؟
دو دھیلے کی قیمت نہیں اس ایمان کی. اگر وہ ایمان کنٹرول نہیں کر رہا تمہارے وجود کو، تمہارے ہاتھوں پر، تمہارے پاؤں پر، تمہاری آنکھوں پر، تمہارے کانوں پر، اگر اس ایمان کی گرفت نہیں ہے کہ اطاعت خدا بندی کے منافی کوئی کام نہ. ٹھیک ہے پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، کوشش کرو. القاسم و حبیب اللہ، کمائی کرنے والا، محنت کرنے والا، معاش کے لیے بھاگ دوڑ کرنے والا اللہ کا دوست ہے، لیکن جائز سے، حلال سے، حرام میں منہ نہ مارنا. اطاعت. اگر تمہارے اندر شہوت کا جذبہ رکھا ٹھیک ہے، اس کی تسکین کے لیے شادی کرو، نکاح کرو، تمہاری جو راستہ ہے اللہ نے کھولا ہوا ہے، لیکن کسی حرام راستے سے نہ کرنا. یہ سارا کام کرو، لیکن اطاعت خدا بندی اور اطاعت رسول کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہو تمہارا ہر عمل، تمہارا ہر فعل، تمہارے تمام اعضاء و جوارح کی تمام حرکات و سکنات اس سانچے میں ڈھل جائیں. واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پھر اگر تم رخ موڑ لو گے، عصیان و معصیت، نافرمانی، فسق اور فجور کی روش اختیار کرو گے، فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو سن لو ہمارے رسول پر صاف صاف پہنچا دینے کے سوائے اور کوئی ذمہ داری نہیں. میں نے کہا تھا ویژولائز کیجئے آپ کا وجود، ایک آپ پر وارد ہونے والی کیفیات، اور ان میں خاص طور پر جو ناگوار کیفیات. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم. ایک آپ کے وجود سے صادر ہونے والے افعال و اعمال، واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت خدا بندی اور اطاعت رسول، اس سانچے میں ڈھل جاؤ. اچھا، جو انسان عمل کرتا ہے، محنت کرتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے، اس میں اس کے ساتھ ایک تصور ہوتا ہے کہ اس کا بھروسہ کس پر ہے، کس پر تکیہ کر رہا ہے، کس کا سہارا لے رہا ہے، اعتماد کس پر ہے. لہذا اگلی آیت دیکھیے، اللہ لا الہ الا ہو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. اللہ وہ ہستی ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، اختیار مطلق سارا کا سارا اس کے ہاتھ میں ہے. تو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے اہل ایمان کو. یعنی سہارا، بھروسہ، دار و مدار یہ ذات باری تعالیٰ پر ہو، اسباب و وسائل پر نہ ہو. اسباب کو استعمال کرو لیکن بھروسہ اسباب پر نہیں، اعتماد اللہ، توکل صرف اللہ. یہ یقین ہونا چاہیے کہ چاہے تمام اسباب ظاہری جمع ہے میرے پاس، بظاہر میں یہ کام کرنے پر قادر ہوں، لیکن نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کی مرضی نہ ہو. لا حول ولا قوت الا باللہ، نہیں ہو سکتا. گاڑی ہے، ٹیوننگ بھی کرا لی تھی، سروس بھی ہو گئی ہے، پیٹرول بھرا ہوا ہے، جب چاہوں گا صبح اٹھ کے چل دوں گا؟ نہیں. اگر یہ دل میں خیال آ گیا، اگر یہ یاد نہ رہا، انشاءاللہ نہ کہا، پکڑ ہو جائے گی. تم نے اسباب پر تکیہ کیا نا، حضور کی پکڑ ہو گئی. میں اور آپ تو ہے کیا. سوال جب 3 کیے قریش کے کچھ لوگوں نے، اور حضور نے کہا میں ٹھیک ہے کل بتا دوں گا جواب. حضرت جبرائیل روز آتے تھے، اللہ کو پسند نہیں آئی بات. اب کئی دن گزر گئے، جبریل نہیں آئے. ادھر تالیاں پٹ رہی ہیں، بس ختم. کیا کیفیت ہوگی حضور کی، آپ ذرا تصور کی. پھر جب وحی آئی ہے اور اصحاب کہف کا قصہ بھی اور ذوالقرنین کے سارے سوالات کے جواب آئے، ساتھ ہی کہہ دیا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. ہرگز نہ کہیے کبھی کہ یہ کام میں کل ضرور کر دوں گا، مگر اس استثناء کے ساتھ اگر اللہ چاہے. جہاں یہ حقیقت آپ کی نگاہوں سے اوجل ہوئی تو گویا کہ آپ کا تکیہ، آپ کا ایمان پھر اسباب پر ہے، مسبب الاسباب پر نہیں. مسبب الاسباب اسباب کا محتاج نہیں ہے، بغیر اسباب کا نتیجہ نکال سکتا ہے، اور سارے اسباب ہو تب بھی نتیجہ نہیں نکلے گا اگر وہ نہیں چاہتا. اگر یہ یقین نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے. حضور کی تو خیر ذاتی طور پر وہ پکڑ ہو گئی تھی جو پھر پورے مسلمانوں کی پکڑ ہوئی ہے. وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ. ذرا یاد کرو مسلمانوں، حنین کا دن، تمہیں اپنی کثرت پر ناز ہو گیا تھا، گھمنڈ ہو گیا تھا. کبھی ہم 313 ہوتے تھے نہیں مار کھاتے تھے، آج تو 12,000 ہیں، 12,000. آج ہمیں کون شکست دے گا؟
حوازن اور ثقیف کے تیر اندازوں کی بوچھاڑ آئی ہے، سب بھاگ گئے۔ مولانا شبلی نے تو لکھا ہے 30-40 آدمی رہ گئے 12,000 میں سے، ذرا بھگڑ کا اندازہ کیجئے۔ لیکن ان کے شاگرد سید سلیمان ندوی نے زیادہ تحقیق کی کہ نہیں 300-400 آدمی تھے، 30-40 نہیں۔ 12,000 میں سے اگر 300-400 بھی رہ گئے تو بہت بڑی بھگدڑ ہے۔ پھر اترے ہیں حضور اپنی سواری سے، اپنے ہاتھ میں علم لیا ہے، رجز پڑھا ہے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں اور اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ 12,000 میرا ساتھ دے تب بھی نبی ہوں، اور کوئی ایک بھی آدمی ساتھ نہ دے تب بھی نبی ہوں۔ میری نبوت کا دار و مدار اس پر نہیں ہے کہ کون مانتا ہے کون نہیں، اور کون ساتھ دیتا ہے کون نہیں۔ اور میں ہوں عبد المطلب کا بیٹا، میدان میں موجود ہوں۔ پھر آپ نے پکارا ہے، کدھر جا رہے ہو؟ الیہ یا اصحاب بدر، اے بدر والوں کہاں جا رہے ہو، آؤ۔ پھر یہ بیعت رضوان والے، آؤ کدھر جا رہے ہو؟ یا اصحاب الشجرہ الیہ یا اصحاب الشجرہ۔ پھر لوگ لوٹا۔ لیکن اللہ نے نقشہ دکھا دیا ایک دفعہ کہ یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم، تمہیں اپنی کثرت پر ناز ہو گیا تھا نا، تو ہم نے ذرا تمہیں سبق سکھایا۔ تو اسباب اور وسائل پر تکیہ نہیں، تکیہ صرف ذات باری تعالیٰ۔ اس حد تک سمجھ لیجئے کہ سورہ بنی اسرائیل کی جو آیت نمبر 2 ہے، اس میں تو کل ایمان کا خلاصہ اسے کہا گیا ہے۔ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا۔ یہ پورے تورات کی تعلیم کا لب لباب اور خلاصہ کیا ہے؟ میرے سوا کسی اور کو اپنا کارساز نہ سمجھ لینا۔ کارساز ماں بے فکر کار ماں، فکر ماں در کار ماں آزار ماں۔ میرا کارساز میرے کام کی فکر کر رہا ہے، وہ میرا ساتھی، میرا دوست۔ ہاں، آپ کا اگر خلوص کا تعلق اس کے ساتھ ہے تبھی آپ کو پھر دل را بدل رہے، پھر اس پر اعتماد بھی ہوگا، توکل بھی ہوگا۔ اگر آپ اللہ کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں تو آپ کو اللہ پر کبھی بھی اعتماد نہیں ہو سکتا۔ لو بگیٹس لو، ہیٹریڈ بگیٹس ہیٹریڈ۔ آپ دھوکہ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم۔ اور یہاں بھی فرمایا گیا ہے وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اللہ انہیں دھوکہ دے رہا ہے۔ یہ ایک انڈیویجول کی حیثیت سے تو یہ 3 آیتیں ہیں، جو کچھ تم پر وارد ہو اللہ کے اذن کے بغیر نہیں، لہذا کوئی شکایت، کوئی شکوہ، کوئی پیچ و تاب نہیں، راضی برضائے رب۔ برو کشید ز پیچا کے ہست و بود مرا، چہ اگدہا کے مقام رضا کشود مرا۔ نمبر 2، جو بھی تمہارے حرکات و سکنات، افعال و اعمال ہیں اعضاء و جوارح سے، وہ اطاعت خداوندی اور اطاعت رسول کے سانچے میں ڈھلے ہوئے۔ نمبر 2، اپنی ساری جد و جہد، عمل، فعل، اس میں تکیہ، دار و مدار، انحصار، توکل سوائے ذات باری تعالیٰ کا اور کسی پر نہ۔ اب ذرا آئیے کہ ایک شخص جو ہے اس دنیا میں ایک معاشرے میں رہتا ہے، اس معاشرے میں سب سے پہلا جو دائرہ ہے اس کا گھر ہے، اس کی بیوی، اس کے بچے، فیملی۔ محبتیں ہیں اور بڑی شدید محبتیں ہیں۔ یہ محبتیں اللہ نے ڈالی ہوئی ہیں۔ یہ محبت نہ ہو تو یہ تمدن کا یہ پورا کھیل ہی نہ ہو، یہ سارا جو رونقیں ہیں یہاں کی وہ تو انہی محبتوں سے تو ہے۔ لیکن اب اسی محبت میں پوٹینشل ڈینجر ہے، خطرہ ہے۔ کہیں تم اگر چوکس نہ رہے، چوکنے نہ رہے، کہیں ان میں سے کسی کی محبت تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا نہ دے۔ ان کی محبت کی وجہ سے اچھے اچھا کھلاؤں، اچھے سے اچھا پہناؤں، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلاؤں، بیویوں کی خواہشات پوری کروں، فرمائشیں پوری کروں، حلال سے نہیں ہوتا حرام سے۔ مارا گیا انسان۔ حضور نے فرمایا بہت ہی نادان ہے وہ شخص جو دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت برباد کرے، اولاد کے لیے، بیوی کے لیے، ان کی فرمائشیں پوری کرنے کے لیے، ان کو اچھے سے اچھا کھلانے اور پہنانے کے لیے۔ اگر تم نے اس زیادہ حق سے انحراف اختیار کر لیا تو معلوم ہوا یہ محبت نہیں، عداوت ہے، یہ دشمنی ہے، یہ پوٹینشل اینیمیز ہے تمہارے۔ بی آن دی گارڈ، پوری طرح چوکس رہو، چوکنے رہو۔ جیسے حضرت مسیح نے فرمایا تھا
सांप के मानिंद चौकन्ने, लेकिन फाख्ता के मानिंद बेजरर बनो। बेहतरीन तमसील है। फाख्ता से ज्यादा बेजरर बनना कौन सा होगा, लेकिन सांप जैसे चौकन्ना होता है। तो पूरी तरह चौकन्ने रहो, किसी की मोहब्बत तुमसे कहीं कोई गलत काम न करा ले। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्न मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वन लकुम फहज़रूहुम। ऐ ईमान वालो, यकीनन तुम्हारी बीवियों और तुम्हारी औलाद में से कुछ तुम्हारे दुश्मन हैं। ये पोटेंशियल मोहब्बत जो है, यही दर हकीकत खतरे की ये सुर्ख निशान है। जरा सा इंसान गैर मोहतात हो, चौकस ना हो, चौकन्ना ना हो, अगर जरा भी वो कहीं अनगार्डेड मोमेंट में कोई मोहब्बत कोई गलत काम करवा देगी। इन्न मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वन लकुम फहज़रूहुम, बस उनसे बचकर रहो। फहज़रूहुम, यही चौकन्ना जो मैंने कहा, सांप के मानिंद चौकन्ने रहो। इसलिए कि तुम्हें अपनी कब्र में जाना है, उन्हें अपनी कब्र में जाना है। आज तो बड़े लाड प्यार हैं, बड़ी मोहब्बतें हैं। कुरान ने 2 जगह नक्शा खींचा है। यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनीहि लिकुल्लि इम्रिइन यौमइज़िन शानुन युगनीह। इंसान भागेगा अपनी बीवी से भी, भाई से भी, बेटे से भी, बाप से भी, मां से भी, सबसे भागेगा। हर एक को अपनी पड़ी होगी नफ्सी नफ्सी। उस दिन की नफ्सी वाली बात यहां समझो। ये है मैं हूं, ठीक है। इनके कुछ हुकूक हैं जो अल्लाह ने मेरे जिम्मे रखे हैं, वो मुझे अदा करने हैं। लेकिन एक है तभी मोहब्बत की बुनियाद पर अदा करना, एक है अल्लाह की तरफ से अदा करना। जो हुकूक है उनको अदा करना जमीन और आसमान का फर्क है। पेट खाने को मांगता है, इन्ना लिनफ्सिका अलैका हक़्क़न, तुम्हारे नफ्स का तुम पर हक है। जायज चीज को खाओ और गलत चीज ना खाओ। इसी तरीके से औलाद का हक है, बीवी का हक है। इन्ना लिनफ्सिका अलैका हक़्क़न व इन्ना लिज़ौजिका अलैका हक़्क़न व इन्ना लिज़ौरिका अलैका हक़्क़न। हुज़ूर ने फरमाया हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न आस से रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा, कि अब्दुल्लाह अवलम उख़बर, मुझे ये खबर दी गई है, अन्नका तसूमुद दहर व तक़ूमुल लैल, कि तुम तो पूरी रात खड़े रहते हो नमाज में और हमेशा रोजा रखते हो। अर्ज़ किया, जी हाँ हुज़ूर, है तो सही ऐसा। ला तफ़अल, मत करो ऐसा। फ़इन्ना लिनफ्सिका अलैका हक़्क़न, इसलिए कि तुम्हारे नफ्स का भी तुम पर हक है। व इन्ना लिज़ौजिका अलैका हक़्क़न, तुम्हारी बीवी का भी तुम पर हक है। व इन्ना लिज़ौरिका, तुम्हारे मुलाकाती जो है विजिटर्स है, उनका भी तुम पर हक है। सबके हुकूक अदा करो। लेकिन तब भी मोहब्बत जो है उसको कंट्रोल में रखो। जरा कहीं अगर गफलत के अंदर ऐसा ना हो कि ये तो गोया के बिल्कुल जैसे कि नकब लगती है, घर में नकब लग जाएगी। फहज़रूहुम, हिज्र का लफ्ज़ आता है ढाल के लिए। खुदू हिज्रकुम, अपनी ढाल ले लिया, ढाल लेकर रखो हर वक्त। इनकी तबली मोहब्बत का हमला तुम्हारे ऊपर कहीं कारगर ना हो जाए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्न मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वन लकुम फहज़रूहुम व इन ताफ़ू व तस्फ़हू व तग़फ़िरू फ़इन्नल्लाहा गफ़ूरुर रहीम। ये उन मकामात में से कुरान मजीद के कि जिसके बिना पर जो खास तौर पर मुझ पर जो तासुर है कि जहां बेइख्तियार ये कहने को जी चाहता है कि ये इंसान का कलाम हो ही नहीं सकता। इस कदर तवाज़ुन है कि एक तरफ ये कहा जा रहा है कि तुम्हारी बीवियों, तुम्हारी औलाद में से कोई तुम्हारे दुश्मन है, बचकर रहो, लेकिन 3 अल्फाज ला रहे हैं दूसरी तरफ बैलेंस करने के लिए। अगर तुम मुआफ कर दिया करो, अगर तुम दरगुजर से काम लिया करो, अगर तुम सरफे नजर कर लिया करो, तो अल्लाह भी तो गफूर और रहीम है। यानी ये ना हो कि तुम अपने घर को एक मैदान जंग बना लो, जैसा कि हमारे बाज मजहबी लोगों में होता है, खुशूनत और खुशकी और सख्ती, हर वक्त की डांट डपट। नतीजा क्या होता है, अक्सर और बेशतर औलाद में बगावत हो जाती है। मोहब्बत मौजूद रहे, शफकत मौजूद रहे, अपने आप को महफूज रखो, लेकिन माफ कर दिया करो। व इन ताफू व तस्फहू व तग़फ़िरू, 3 अल्फाज क्यों? इसलिए कि बैलेंस करना है। एक तरफ उनको उनकी अदावत को वाज़ेह किया, इन्न मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वन लकुम, पोटेंशियल एनिमिटी है वहां। लेकिन इसको बैलेंस करने के लिए अगर तुम माफ कर दिया करो,
تصفحو صفحہ کہتے ہیں ذرا صرف نظر کر لینا. آپ نے کوئی چیز دیکھی لیکن آپ نے ایسے کر لیا جیسے آپ نے نہیں دیکھی، تاکہ بچہ ہے یا کوئی بھی ہے جس کا اسے یہ انہیں محسوس نہ ہو، ڈٹائی پیدا نہ ہو جائے، بلکہ یہ کہ جیسے کہ آپ نے دیکھی نہیں. ٹھیک ہے، یہ صفحہ ہے. ذرا اپنا فصفح الصفح الجمیل، یہ سورہ ہجر کے آخر میں بڑا پیاری آیت آئی ہے حضور کے لیے. اور تیسرا تغفروا، غفر کہتے ہیں ڈھانپ لینے کو، مغفر کہتے ہیں خود کو، جو اوپر جو لوہے کی ٹوپی ہے تاکہ تلوار کا وار جو ہے یا یہ کہ گولی جو ہے سر کو نہ لگے، مغفر وہ ڈھانپ لینے والی چیز. خطا جس کو کہتے ہیں خطا کو جو ڈھانپ لینا، چھپا لینا. وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. تو اللہ بھی تو غفور اور رحیم ہے نا. کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ جیسے حضرت ابو بکر صدیق سے کہا تھا اللہ نے. سورہ نور میں یہ واقعہ آئے نا کہ جب حضرت عائشہ پر تہمت لگی ہے رضی اللہ تعالی عنہا، تو ان میں حضرت ابو بکر کا مستح، یہ ایک ان کا کوئی رشتہ دار تھا، دور کا غریب تھا، فقیر. حضرت ابو بکر اس کی مدد کیا کرتے تھے، اعانت کیا کرتے تھے. وہ بھی شریک ہو گیا اسی غلط مہم کے اندر. تو حضرت ابو بکر نے قسم کھا لی کہ اس شخص کی، اس کی میں اتنا احسان کرتا رہا ہوں اور یہ بھی اس میں شریک ہو گیا تو میں اس کی اب کبھی آئندہ مدد نہیں کروں گا. اس پر اللہ نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہ کرو ابو بکر. کیا تم یہ نہیں چاہتا کہ کیا تم نہیں چاہتے اللہ تمہاری خطاؤں کو معاف کرے؟ حضرت ابو بکر فوراً کہا اے اللہ میں چاہتا ہوں. لہذا فوراً توبہ کی اور فوراً یہ کہ وہ اپنا عہد جو ہے ختم کیا اور ان کی مدد جو ہے اس کو جاری کر دی. تو اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کرے، تم بھی معاف کرنے کی عادت ڈالو. وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اب اگلی آیت ایک طرف تو ہے انسان کے لیے یہ رشتہ داریاں، وہ جس کو علامہ اقبال نے ایک مصرے میں جمع کیا ہے نا، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ. تو رشتہ و پیوند میں قریب ترین یہی ہے، بیوی اور اولاد، قریب ترین. لیکن اس کے بعد مال و دولت، یہ مال و دولت دنیا. فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم. ایک تمہاری سوچ میں یہ تبدیلی آ جانی چاہیے کہ تمہارے یہ مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے. فتنہ کہتے ہیں کسوٹی کو، جس پر آپ سونے کو رگڑ کر دیکھتے ہیں کہ یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، صحیح ہے یا غلط ہے، ملاوٹ والا ہے یا خالص ہے. تو در حقیقت ان چیزوں کے ذریعے سے تمہیں ہم آزماتے ہیں. انما اموالکم واولادکم فتنہ. اور دیکھیے اولاد کو دونوں جگہ لے آئے، اس لیے کہ ایک طبعی محبت کے اعتبار سے اولاد کا ایک ایسپیکٹ یہ ہے، اور ایک اولاد کو انسان سمجھتا ہے اپنے بڑھاپے کا سہارا، اسے ایسٹ سمجھتا ہے. اپنی جوانی میں اپنے آپ کو انویسٹ کرتا ہے اولاد پر، اس امید میں کہ یہ اولاد جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا یہ ریپے کرے گی. یہ ایک طرح کا ایسٹ بھی ہے. لہذا اولاد دونوں جگہ آ گئے. ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم، وہ تو وہ پوٹینشیل محبت، اس کا پوٹینشیل انمٹی ہونا. اور دوسرا یہ کہ اس پر جو تمہارا دار و مدار ہوتا ہے، انحصار ہوتا ہے، مال پر بھی اور اولاد پر بھی. انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم. اور جان لو اجر تو بڑا جو ہے وہ اللہ ہی کے پاس ہے، نہ اولاد کے پاس ہے، نہ یہ مال تمہارا سہارا بن سکے گا. یہ ہے وہ کیفیت کہ جو انسان کے اندر ہو جانی چاہیے، ایک فرد کی حیثیت سے اور ایک اس اجتماعیت میں ہونے کی وجہ سے، اور ایک دنیا کے اندر یہ مال اور معاش جو ہے، جو ذریعہ ہے ہمارا دنیا کے اندر دنیا بسر کرنے کے لیے متاع الحیات دنیا، اس کے لیے نقطہ نظر یہ ہو کہ یہ ہماری آزمائش ہے. یہ 5 آیتیں ختم ہوئی، اب پھر کلمہ فا آ گیا ہے. فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم. بس اللہ کا تقوی اختیار کرو جس حد تک بھی تمہارے لیے ممکن ہے. کوئی حرکت نہ ہو جہاں پہ اللہ کے کسی حکم کو توڑا جا رہا ہو، حتی الامکان. ویسے تو اس آیت پر آ کر صحابہ کرام نے سانس لیا تھا اطمینان کا، ورنہ جب سورت آل عمران کی آیت نازل ہوئی تھی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقوی کا حق ہے. تو صحابہ گھبرا گئے تھے کہ حضور کے پاس حاضر ہوئے، حضور اللہ کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ پھر جب یہ آیت اتری ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، تو ان کے سانس میں سانس آیا کہ ہاں اپنی امکانی حد تک تقوی اختیار کیا جا سکتا ہے.
وَاسْمَعُوا وَأَطِیعُوا، اور سنو اور اطاعت کرو۔ یہ جو سمع و اطاعت کی اصطلاح یہاں پر آئی ہے، اس کے حوالے سے میں ذرا بات سمجھا دینا چاہتا ہوں آپ کو۔ ایک تو یہ قرآن مجید کی اصطلاح ہے، اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، فَاسْمَعُوا وَأَطِیعُوا، بار بار آتا ہے سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، یعنی سننے سے اطاعت لازم آ جائے۔ ایک یہ ہے کہ میں نے ایک بات سنی، اچھا میری سمجھ میں آئے گی تو میں عمل کروں گا، سمجھ میں نہیں آتی نہیں کروں گا۔ اللہ کی اطاعت اس معنی میں نہیں ہے، سمجھ میں آئے نا محض سننا، فاسمعوا، اگر سن لیا ہے تو اطیعوا مانو۔ یہ تمہاری سمجھ پر اور ناسمجھ پر اس کا دار و مدار نہیں، اللہ کا حکم، اس کے رسول کا حکم، فاسمعوا واطیعوا، سنو اور اطاعت، لسن اینڈ اوبے، یہ جو کہ آرمی کا ڈسپلن ہے، لسن اینڈ اوبے۔ آرمی میں اگر ایسا ہو کہ کوئی سبارڈینیٹ ہے، کوئی سپاہی ہے، وہ اپنے افسر سے، لیفٹیننٹ سے پوچھے کہ آپ حکم تو دے رہے ہیں، اس کی حکمت کیا ہے، غرض و غایت کیا ہے، مجھے سمجھا دیں ذرا کہ واقعی صحیح حکم دے رہے ہیں آپ، تو یہ پھر فوج تو نہ ہوئی، یہ تو کوئی انجمن بن گئی، کوئی سوسائٹی بن گئی جس میں دھینگا مشتی ہوتی رہے۔ وہ تو یہ کہ حکم ہے، there's not to reason why, there's but to do and die۔ چارج آف دا لائٹ بریگیڈ، وہ بھی نظم میٹرک میں پڑھی تھی، حکم مل گیا چارج کرو، لائٹ بریگیڈ حملہ کرے۔ اب انہوں نے دیکھا کیننز ٹو رائٹ آف دیم، کیننز ٹو لیفٹ آف دیم، کیننز ان فرنٹ آف دیم، والیڈ اینڈ تھنڈر، توپیں لگی ہوئی ہیں دائیں طرف بائیں طرف سامنے، اور وہ جو ہے گولے آ رہے ہیں، والیڈ اینڈ تھنڈر۔ someone has blundered، کسی نے غلطی کی ہے، غلطی ہوئی ہے، لیکن there's not to reason why, there's but to do and die۔ So into the valley of death rode the 600۔ یہ ڈسپلن مطلوب ہے، اور یہاں اصل میں سمجھ لیجئے اس کا پس منظر کیا ہے۔ الملک کا لفظ آ چکا ہے، اللہ کی بادشاہت، اس کے قیام کے لیے محمد الرسول اللہ مبعوث ہوئے۔ سورہ صف، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہی اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدی اور دین حق دے کر، تاکہ غالب کرے اسے کل کے کل نظام زندگی پر، کل دین پر۔ غلبہ دین مقصد بعثت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ میری ایک کتاب ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت، اس میں نے واضح کیا ہے، ایک ہے رسالت کا بیسک فنکشن، ایک ہے رسالت کا تکمیلی فنکشن۔ بیسک فنکشن کے اعتبار سے رسالت تبلیغ، تعلیم، تلقین، انذار، تبشیر، تذکیر، یہ ان چیزوں کا نام ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، یہ بیسک فنکشن ہے۔ تمام انبیاء مبشر بھی تھے، نذیر بھی تھے، تمام انبیاء جو ہے وہ مربی بھی تھے، مزکی بھی تھے، معلم بھی تھے، وہ ساری چیزیں مشترک ہیں۔ لیکن یہ مضمون صرف حضور کے لیے 3 مرتبہ آیا قرآن میں، اور کسی رسول کے لیے نہیں آیا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ سورہ توبہ میں یہ الفاظ، سورہ فتح میں یہ الفاظ، سورہ صف میں یہ الفاظ۔ اس کے لیے جہاد اور قتال، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، آیت نمبر 4 سورہ صف کی۔ اور یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ